بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے لیے جرم ہے۔ دوسرا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند پیدا ہوئے ہیں، اور وقت دیکھتے ہوئے وہ سب مٹی کے ڈھیر ہو گئے۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ دولت پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے۔ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کر دیا اور انسان غرور کا شکار ہو گیا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ درازی رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے حیرت انگیز مثال قارون ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ تیسرا وہ جس نے لوگوں سے بہت ساری جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے گا۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ چوتھا وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کے تلخ ترین اور شفاق حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان چرند پرند اور جی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غریب اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے غریب اور مسکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کر دیا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ ضرورت مند کی مدد کرے۔ پانچواں وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، اور دریافت کیا گیا تھا کہ نیند کے مسائل سے موت کا خطرہ 87% بڑھ جاتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔
دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے۔ دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔